قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اتنی جرت آ گئی، اس لیے تو علماء کہتے ہیں نا کہ کسی پہ پہلے علماء پہ اگر جو بولے گا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت میں بات کر رہا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، جو بندہ علماء پہ بولتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ اپنے ماں باپ پہ بولتا ہے، جب وہ اپنے ماں باپ پہ بولتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ صحابہ تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ صحابہ تک جاتا ہے پھر اس کے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جمعے کے خطبے میں امام صاحب کہتے ہیں کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض کی گویا انہوں نے میرے ساتھ بغض کی، جنہوں نے ان سے محبت کی گویا انہوں نے میری وجہ سے محبت کی۔ تو ان کے صحابہ کے اور اہل بیت کے اگر کوئی مشاجرات ہوئے بھی، کچھ آپس میں اختلافات اگر ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے ہر بندے کے اختلاف ہوتے ہیں، اور میں یہ پچھلے جو میں بھی بات کر رہا تھا، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو آسانی کے ساتھ سب کچھ پتہ کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ کرونا کو ہی لے لیں فار ایگزامپل، اب کوئی کہتا ہے کہ جی یہ دجالی سسٹم ہے، کوئی کہتا ہے بیماری ہے، کوئی کہتا ہے کہ خود وبا پھیلائی گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ لیب کے اندر بنی ہے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے، ہر بندہ، حالانکہ یہ دور ایسا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ سب کچھ چیک کر سکتے ہو اور اس کی جڑ تک بھی آپ پہنچ سکتے ہو، اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک مشاجرات اور جو اختلافات پیدا ہوئے کبھی اور وہ بھی ختم ہوئے، لیکن لے کر اسی کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایک لڑائی کا معاملہ کرایا جائے اور کہا جائے کہ یہ ان کو نہیں مانتے، یہ ان کو نہیں مانتے، جو ان کی جماعت کا ہے وہ کافر ہے، یہ ان کی جماعت کا ہے وہ کافر ہے۔ یہ صحابہ ہی کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا ہم تک تو دین آیا ہے، یہ سنتیں آج جو میں اور آپ اگر کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر آتے ہیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ صحابہ سے ہی تو ہم نے سیکھا ہے سارا۔ صحابہ کو ہی اگر نکال دیا جائے تو پھر کیا دین بچ جائے گا؟ روایت جب حدیث کی کرو گے تو پہلے تو صحابی کا نام آئے گا کہ نہیں؟ پہلے آئے گا کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، حضرت ابو سعید خدری نے روایت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آپ صحابہ کو ہی درمیان میں ہٹا دو تو آپ کو کیا حدیث سمجھ میں آئے گی؟ یہ سنتیں، یہ سارا جو آج ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ سارا صحابہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز کم ہو جاتی ہے اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ آج اپنے ملک میں دیکھ لیں آٹے چینی کا کیا بھاؤ ہے، تو جب کہتے ہیں نا کہ کہیں سے مل رہی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جہاں سے بھی ملے لے لو، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ آئندہ اور کیا ہونے والا ہے۔ تو سنت بھی اسی طرح ہے کہ اس طرح سنت کو اپنا لو، اس طرح صحابہ کی محبت کو اپنا لو کہ کہیں نہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کل قیامت میں ہم جائیں گے، سفارش ہمیں ضرورت ہوگی تو اللہ فرشتے سے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کہیں سے بھی ملے لے لو، تو اللہ بھی فرشتوں سے کہیں گے کہ کہیں بھی میرے محبوب کی سنت پہ، اس صحابہ کی وجہ سے چھوٹی سی چھوٹی سنت پر کوئی عمل کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کر دو۔ اس لیے کہ کمی، جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ آج ہمارے اندر کمی ہے سنت کی، آج ہمارے اندر کمی ہے صحابہ سے محبت کی، ان کے طور طریقے کی، تو جب ہم ان پر عمل کرنا شروع کریں گے تو اللہ کے ہاں بھی ہمارا ریٹ بڑھ جائے گا۔ تو خدا را قرآن کے دروازے پہ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع ہیں، جمع پونجی ہے، تزکیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا۔ اور کہیں دیکھو اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ زبان دنیا میں نہ رہے جو صحابہ پر بھونکتی ہے، جو اہل بیت پہ بھونکتی ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب دیکھو کہ میرے صحابہ پر کوئی تبرہ کرتا ہے، بغض کرتا ہے،
تو کہو کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس کے شر پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ کہو تم۔ میں نے پچھلے جمعے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی جب میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے تو پیچھے ہٹ گئے، تو پیچھے صحابی رسول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس کا قرضہ باقی رہ گیا تھا؟ اگر اس کا قرضہ باقی رہ گیا ہے تو میں قرضہ ادا کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھتا کہ اس کو میرے عثمان کے ساتھ بغض تھا، جس نے میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھا میں اس کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، لہٰذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ دن اپنے اندر غیرت پیدا کریں۔ صحابہ کی برائی کرنے والا، تبرہ بازی کرنے والا، اس کو مومن ہم نہیں مان سکتے۔ یہ تو بات ہے، کہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے کئی جمعوں میں آپ نے ان کی تقریر میں سنا کہ ہماری آنکھ صحابہ ایک آنکھ صحابہ اور ایک آنکھ ہماری اہل بیت ہیں، ایک کو چھوڑتے ہیں تو ہم کانے ہوتے ہیں، دونوں کو چھوڑتے ہیں تو ہم گمراہ اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دونوں کے ساتھ چلنا ہے، اس لیے دونوں کو جب لے کے چلیں گے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در ملے گا، ہمیں دین سمجھ میں آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں صحابہ کا نام لینے والا بنائے، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ ان کے اوپر لعنت ہمارے لیے ضروری ہے۔